سر ویسے پرائم منسٹر نے کبھی آپ کو کہا کسی کو جانے دو ٹیکس کے معاملے میں، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، میرا پارٹی کو؟ جی پرائم منسٹر نے مجھے کبھی نہیں کہا، کبھی پرائم منسٹر نے نہیں کہا، پرائم منسٹر نے مجھے کبھی کسی پرٹیکولر کیس کے لیے نہیں کہا کہ آپ اس کو کریں، اور میرے زمانے میں کبھی کوئی اور انہوں نے آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی کہ جو دل کرتا کرو؟ 100%۔ میرے پاس کبھی کوئی کسی قسم کی پرائم منسٹر نے مجھے کبھی ٹیلی فون نہیں کیا، نہ اس نے کوئی پوسٹنگ مانگی۔ آتے تھے ایک اور سیکٹر کو ہیڈ آن لینا اور اس پر ٹیکس نیٹ پراپر لانا، وہ تھا پراپرٹی ریل اسٹیٹ، مگر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چلو کیونکہ ہمارے اپنے لوگ بہت زیادہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں پراپرٹی کی ویلیویشن کے ایک ٹیبل ہے، FBR نے ایشو کیا ہوا ہے، وہ ٹیبل جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ ویلیو سے تقریباً 50% سے بھی کم پہ تھا۔ جو FBR کی ویلیو ہے اگر 10 ہے تو اس پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 20 ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے اس کو 10 کو 20 کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کو 20 کیا تو DHA کے سارے آفس خالی ہو گئے، مطلب سارا دھندا بند ہو گیا۔ تو مجھے انہوں نے بلا کے بولا کہ سر یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا سر، کیا ہوا؟ یہ کہتے سر ہمارے لوگوں کا تو کاروبار ہی ہے، وہ DHA کے پلاٹ آگے پیچھے بیچتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ میں نے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس کو 100% کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے یار وہ تو مجھے بار بار DHA والے فون کرتے ہیں اور لوگ فون کرتے ہیں کہ شبر صاحب نے کوئی عجیب سی چیز کر دی ہے، میرے پاس تو دن میں ایک سودا بھی نہیں ہو رہا، ہمارے دن میں جو رجسٹرار کے پاس 200 سودا ہوا کرتے تھے ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر سر کیا آپ کا کیا کر؟ نہیں سر اس کو یار اس کو اس طرح کرو، تھوڑا پیچھے کر دو۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو 100 کو 70 کر دو۔ پھر میں نے 70 کر کے 70 سے کر کے اس کو تھوڑا اور نیچے کیا، اور ان کے لوگ آگے مجھے سمجھاتے رہے کہ سر ہمارا تو دیکھیں ہمارے لوگ DHA کے پلاٹوں میں بیچتے ہیں خریدتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ پوری ایک ٹریڈنگ اکانومی ہے۔ آپ کو جا کے یہ احساس تو ہوا ہوگا کہ اس ملک کی تباہی میں سیاستدانوں کو بلیم کیا جاتا ہے، کردار سب کا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، مجھے میں نے اسمگلنگ پہ کوئٹہ پہ ہاتھ ڈالا تو میرے پاس صدر کمانڈ کے کمانڈر آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا سلو کریں کیونکہ پولیٹیکل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اگر آپ اسمگلنگ کو بالکل اسٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ دیکھو شاہزیب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، آپ سمجھے اس بات کو۔ دیکھیے میں یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ بٹ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر صدر کمانڈ کے وہ آئے، یعنی کور کمانڈر کوئٹہ آپ کے پاس